الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام أخفت في الله ما لم يخف أحد وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو عزیزو، امت یہ بھول گئی ہے اجتماعی طور پر کہ یہ امت کیسے بنی. امت میں جتنی خریزیاں ہیں، جتنی عداوتیں ہیں، جتنی مخالفتیں ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جو گندا جذبہ ایک مقصد بن گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ امت یہ بھول گئی کہ یہ امت کیسے بنی. مجھے سب سے پہلے عرض کرنا ہے کہ اس امت کے بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول اختیار کیے تھے. کیا اصول اختیار کیے؟ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم کرنا یہ نبی کی بعثت کا ایک بہت بنیادی مقصد ہے. تعلیم، تزکیہ، تربیت، فرائض، یہ سب ایک طرف ہے. سب سے بنیادی کام جو آپ نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین اور کافۃ للناس کا جو آپ نے عملی نمونہ پیش کیا ہے، وہ سارے انبیاء علیہ السلام سے بالکل مختلف ہے. اور ایسا ہی نہیں کہ آپ نے کیا تھا صرف، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس کا عہد لیا تھا. صحابہ سے عہد لینا نہیں ہے، صحابہ سے عہد لینا امت سے عہد لینا ہے. جو عہد آپ نے صحابہ سے لیا ہے وہ صحابہ سے نہیں لیا ہے، وہ قیامت تک آنے والی امت سے عہد لیا ہے. اس بات کا کہ تم آپس میں کبھی متفرق نہیں ہوگے. بہت دھیان سے میری بات سنو. دین کا نقصان بھی اسی افتراق میں ہے. دین کا بھی، دنیا کا بھی، عزتوں کا بھی، مال جان کا بھی، سب کہیں کا نقصان اسی افتراق میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ امت کے درمیان سے رنگ کی، زبان کی، حیثیت کی، قبیلے کی، قوم کی، ان تمام شکلوں کی جو فرق تھا، اس فرق کو ختم کیا. کالے گورے کا فرق، زبان کا فرق، علاقائیت کا فرق، قوم کا فرق، آپ نے اس کو ختم کیا. امت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے. اس لیے سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا بنیادی اصول ہیں کہ جن سے امت بنی تھی.
اور وہ کیا بنیادی غلطیاں ہیں جس سے امت کے ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ دعوت وہ اتنا وسیع ہے کہ ایک دشمن کو دعوت دینے اور ایک دوست کو دعوت دینے، اور ایک دشمن کی بھلائی اور ایک دوست کی بھلائی، ان دونوں میں کہیں ذرہ برابر فرق نظر نہیں آتا کہیں. جو جذبہ ابو طالب کی ہدایت کا ہے، جو محسن ہے، وہ جذبہ ابو جہل کی ہدایت کا انتہائی موزی ہے. جو جذبہ ابو طالب کی ہدایت کا ہے وہ جذبہ ابو جہل کی ہدایت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ میں، زبان میں اور قبیلوں میں اور قوم میں امت بکھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس درمیان کے اس طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے. یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی. سب سے بڑی ذمہ داری اس امت کی ہے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری اس امت کی ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. یہ سوال مسلمان کا مسلمان سے، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کس مذہب کے ہیں؟ آپ کس خیال کے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ خیال خود امت کو کاٹنے کا اور امت کو توڑنے کا ایک بنیادی سبب ہے. صحابہ کی جماعت سفر میں تھی. ایک شخص اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا. خیال یہ ہوا کہ یہ مسلمان تو ہوگا نہیں، اور جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے. اس کی بکریوں پر حملہ کیا، اس پر حملہ کیا جائے، اس کی بکریوں کو مال غنیمت بنایا جائے. اس کا ارادہ کیا. جب اس کی طرف بڑھے تو اس چرواہے نے کہا السلام علیکم. چرواہے نے کہا السلام. انہوں نے کہا یہ جو سلام کر رہا ہے یہ اپنے اسلام کو، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے سلام کر رہا ہے تاکہ اس کی بکریاں محفوظ رہیں اور یہ سمجھے، اور یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، اس طرح میری بکریاں بچ جائیں گی. صحابی نے اس پر حملہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن نازل کیا ہے. دیکھیے اے بابا، آپ کو بہت بنیادی بات سب سے کہتا. ایک فرد، صرف ایک فرد کو یہ کہہ دیا کہ تو مسلمان نہیں ہے. اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور آیت یہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم کسی کو یہ مت کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ تمہیں یہ بکریاں مل جائیں. صرف اس لیے، اس چھوٹی سی دنیا کے لیے، اس حقیر سامان کے لیے تم ایک فرد، ایک شخص کو یہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے. تمہیں کوئی سلام کرے تو تم یہ کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہے. جس شخص کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ حالات بتا رہے تھے کہ یہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے سلام کر رہا ہے، قرآن نے کہا نہیں، تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کو یہ کہو صرف اس خیال سے کہ بکری حفاظت کے لیے مسلمان ثابت کر رہا ہے اپنے آپ کو، کہ تم اس کو یہ کہ تم مسلمان نہیں ہے. اب اس سے ایک بات سے اندازہ کر لیجئے کہ کسی کو اپنے مزاج کے اور اپنی طبیعت کے خلاف کسی کو سمجھ کر اس سے کہنا ہے ابھی ہمارا نہیں ہے. ہم تو ایک مثال عرض کر رہے ہیں کہ اصل امت کیسے بنے، اور اس امت کے بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تکلیفیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے گورے کا فرق ختم کرنے کے لیے
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مؤذن بننا چاہتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے لیے اذان چاہتے تھے، لیکن ایک اجنبی آدمی جو نہ آپ کے رنگ کا ہے، نہ آپ کی زبان کا ہے، نہ آپ کے علاقے کا ہے، ہمیشہ کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن بنایا. کیوں؟ امت بنانی ہے نا، امت بنانی ہے نا، تو رنگ کے اتنے بڑے فرق کو، اور رنگ کے فرق کو، زبان کے فرق کو، علاقے کے فرق کو، اس سب کو ختم کرنے کے لیے حضرت بلال کو مؤذن بنایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہاں یہ اتنا بڑا عہدہ اور یہ اتنا بڑا منصب دیا جا سکتا ہے ایک اجنبی آدمی کو، جس سے نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی برادری کا ہے، نہ کوئی ہمارے قوم کا ہے، نہ ہمارے علاقے کا ہے. یہ میں مثال کر رہا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں، نہ آپ کے علاقے کے ہیں، نہ زبان کے ہیں. وہ آپ کے ایسے مشیر خاص تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کرتے تھے تو کوئی اور شریک نہیں ہوتا تھا، اتنے معتمد تھے. ان کی رائے پر خندق کھودی گئی، ان کی رائے پر خندق کھودی گئی، ایک آدمی کی رائے پر، جو غزوہ خندق ہوا ان کی رائے پر ہوا، وہ سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امت بنایا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل سے بد شکل، چہرے پر چیچک کے داغ، رنگ سیاہ، چھوٹے سے آئے تھے آپ کی خدمت میں. دروازے کی چوکھٹ میں ٹھوکر لگی اور گرے اور پیشانی پر زخم آ گیا اور خود بہنے لگا. آپ نے فرمایا عائشہ جلدی اٹھو، دیکھو اس کا زخم بھی صاف کرو، اس کی ناک بھی صاف کرو. عائشہ فرماتی ہے مجھے گھن آئی کہ میں اس کی ناک کیسے صاف کروں، اس کا زخم کیسے صاف کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے عائشہ کو دکھلانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں اجنبی آدمی کا کیا درجہ، کیا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی سے خون اپنے ہونٹوں سے چوسا ہے. یہ سوچو گے کہ یہ اجنبی آدمی ہے، اپنے ہونٹوں سے ان کا خون چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے، پھر ہونٹ سے خون چوستے تھے اور اس کے زخم سے پھر باہر کلی کرتے تھے. اس طرح جب تک خون نہیں رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں ہے یمسہ ثم یمجہ، یمسہ ثم یمجہ، کہ اس کے زخم سے چوستے تھے خون اپنے ہونٹوں سے، اپنے ہاتھ سے ناک صاف کیا. کیوں؟ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب کس لیے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ دعوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جن پر دشمن مجبور ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے اور آپ کی امت میں داخل ہونے کے لیے مجبور ہو گیا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ہے رنگ اور برادری کی مثال. زبان کی مثال بھی سن لو. یہ ہماری زبان کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے. جی ہمیں تو پھر آپ سے کہتا ہوں کہ امت اگر بڑھ گئی طبقات میں، صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ جماعت کا لفظ بھی تفریق کا لفظ ہے. امت ہے اصل لفظ، جماعت اجتماعیت کا لفظ نہیں ہے، جماعت تفریق کا لفظ ہے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ صہیب، سلمان، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ سب بیٹھے ہوئے تھے ایک حلقے میں. خزرج کے سردار، خزرج کے ایک آدمی قیس بن مطاطیہ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو باہر کے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کے ہیں نہیں، ان کی ہماری زبان الگ الگ ہے، یہ نبی کی اس دعوت کے کام میں وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کے
زبان والے ہیں، ہم ان کی خاندان والے ہیں، ہم ان کے قریب والے ہیں، ہم ان کے ملک والے ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ ان سے وہ کام ہو نہیں سکتا جو ہم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی زبان ہماری زبان میں فرق ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے متاتیہ کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر کہا کہ رسول اللہ اس نے ایسی بات کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی بری لگی، آپ نے ممبر سے بیان فرمایا، اور ممبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ میں تو بہت اہم بات آپ سے عرض کروں، ہمارا اپنے پڑوسی کو، میرے گھر کا پڑوسی ہو، میرے محلے کا پڑوسی ہو، میرے حلقے کا پڑوسی ہو، میرے صوبے کا پڑوسی ہو، میرے ملک کا پڑوسی ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی فرد کو، کسی مسلمان کو اجنبی سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے پکڑ کر، اور کہا اس نے ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عربی زبان ہے تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، کہ تم فخر کرو، زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ اس بات پر آپ کو اتنا غصہ تھا کہ آپ ممبر پر بیان کر رہے تھے، اور یہ معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ یہ میں ایک بہت اہم بات اس کا زبان، یہ زبانیں یہ تو تمہارے تعارف کے لیے تھی، اور یہ قبیلے تمہارے تعارف کے لیے تھی، یہ بٹنے کے لیے یا لڑنے کے لیے نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ امت بننے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، اور آپ کے طریقہ دعوت کی طرف، اور آپ کی وسعت قلبی کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف ہر قیمت پر واپس پلٹنا پڑے گا، ہر قیمت پر واپس پلٹنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنانے کا اصول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بنانے کا اصول کیا تھا۔ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے اس پر غور کرنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر کیا، اور اپنے صحابہ کو صبر کا کیسے عادی بنایا، اپنے صحابہ کو صبر کے کیسے عادی بنایا، اور ایسا صبر کا عادی بنایا، اللہ اکبر۔ آپ صحابہ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کو حرکت دے کر اٹھایا اور پوچھا ابو ذر مسجد کیوں سو رہے؟ عرض کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اس لیے مسجد میں سو رہا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے ابو ذر جب کیا ہوگا اس وقت، تم کیا کرو گے جب تمہیں نکالا جائے گا مدینے سے؟ عرض کیا کہ میں ملک شام چلا جاؤں گا۔ میں پھر کیا ہوگا جب ملک شام سے نکالے جاؤ گے؟ میں دوبارہ مدینے آ جاؤں گا۔ میں پھر کیا ہوگا جب تم مدینے سے دوبارہ پھر نکالا جائے گا تیسری مرتبہ؟ تو یہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ صبر کب تک کریں گے، صبر کب تک کریں گے، ہم صبر کب تک کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی کے صبر کا میدان اور اس کے صبر کی انتہا آپ نے صاف بتا دی اس حدیث میں۔ فرمایا کہ ابو ذر درگزر کرتے رہنا، تقاضوں پر چلتے رہنا، ساتھ رہنا، اور اسی حالت پر رہنا، اسی حالت میں میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ آپ نے کوئی مدت نہیں بتائی کہ اتنا عرصہ تمہیں حالات سے گزرنا ہوگا۔ فرمایا میری تمہاری ملاقات
حوض کوثر پر ہوگی؟ یہ آپ نے فرمایا کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح صبر کا عادی بنایا، اور یہی تھی اصل بات، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا یہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جی، داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسے آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ تکالیف پر کتنا صبر کرنے والا ہے۔ اسے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروا کر انہیں تحمل کا اور صبر کا عادی بنایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آزمایا کرتے تھے اخلاق میں اور صبر میں۔ غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے صبر و تحمل میں اتنا اضافہ ہوگا۔ سب جانتے تھے ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے صبر و تحمل میں اتنا اضافہ ہوگا، سب جانتے تھے۔ عجیب بات ہے، ایک یہود کے بڑے عالم تھے زید بن سعنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا، دیکھ کر سمجھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری طرح یقین نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کے حلم اور آپ کی بردباری اور آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے موقع چاہیے تھا۔ اس لیے کہ جب تک آدمی کسی کے ساتھ رہ کر اس کو غور سے نہ دیکھے، قریب سے نہ دیکھے، تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ جو آیت میں ہے کہ انسان آئے، آپ کو دیکھا اور دیکھ کر شبہ ہونے لگا کہ ہاں آپ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اس انتظار کوشش میں تھے کہ کوئی بہانہ ملے آپ کو ستانے کا، کوئی بہانہ ملے آپ کو ستانے کا، آپ کو ستانے کو بہانہ ملے۔ چنانچہ وہ آ کے بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک کہیں سے خبر آئی کہ فلاں علاقے کے مسلمان وہ حالات میں آ گئے ہیں، قحط سالی میں تنگی میں آ گئے ہیں اور ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ اس زمانے میں کیونکہ روایت میں ہے کہ ساری دنیا کے بکھرے مسلمان وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر پیر میں زخم ہوگا تو پیر کے زخم سے آنکھ جاگے گی۔ یہ مثال دی تھی کہ امت ایک جسم ہے، امت ایک جسم ہے۔ اگر پیر میں زخم ہوگا تو زبان اس کے لیے جاگے گی، اور پیر میں زخم ہوگا تو اس کا اثر پورے بدن پر ہوگا۔ یہ نہیں تھا کہ یہ علاقائی مسئلہ ہے، علاقے والے دیکھیں۔ خبر آئی وہاں سے کہ فلاں علاقے میں قحط سالی آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے، تو کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ملک و مال لے کر نہیں آتے، اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ ملک و مال سے دین اسلام نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ قائم ہوگا۔ یہ خیال غلط ہے لوگوں کا، یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ اگر مال ہوتا تو دین قائم ہو جاتا، اقتدار ہوتا ہمارے پاس تو ہم اسلام قائم کر دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نہ مال سے قائم ہوتا ہے نہ اقتدار سے قائم ہوتا ہے۔ اسلام کی ترقی اور اس کی قوت وہ تو
ناگوار حالات میں حکم کے پورا کرنے سے اور ناگوار حالات کا سے گزرنا یہ مومن کے اسلام میں پختگی پیدا کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ اسلام دین کی پختگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. دین کی پختگی کو اذیتوں کے ساتھ جوڑا ہے. دین کی پختگی کو صبر و تحمل کے ساتھ جوڑا ہے. اس لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ملک و مال سے نہ اسلام قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. یہ خیال بالکل غلط خیال ہے کہ مال ہوتا تو دین ہو جاتا، دین چلتا، اور مال ہوتا تو اسلام قائم ہو جاتا. آپ غور کریں، انبیاء علیہ السلام جو مالدار ہوتے تھے نبوت سے پہلے، جو نبوت کے بعد فقیر ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے مالدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مالدار تھے. لیکن میں کیا آپ سے عرض کروں کہ دین کے پھیلنے کے لیے، دین کے قائم ہونے کے لیے مال کو تو ہمیشہ وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں جن کے دلوں میں مال کا تاثر ہوتا ہے. میں اس کی مثال عرض کروں گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مال ہو تو مال سے دین کے شعبے قائم ہوں، مال ہو تو مال سے دین قائم ہو، تو آپ ذرا غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے اس کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس دعوت کی محنت سے پہلے آپ پہلے یہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ یہ مکے کے پہاڑ ہٹوا کر یہاں کی زمین کو پہلے نرم بنایا جائے اور یہاں باغات لگائے جائیں اور یہاں نہریں جاری کی جائیں. پھر ان باغات سے آپ کے پاس آمدنی ہوگی، آپ کے پاس مال ہوگا. پھر آپ دعوت کا کام لے کر شروع کریں. تو جو آدمی آپ کے کام میں رکاوٹ بنے گا پھر آپ مال سے اس کا مقابلہ کیجیے گا. یہ کفار نے آپ کو یہ مشورہ دیا. سنیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کفار نے مشورہ دیا کہ آپ اس غربت میں اور ان حالات میں آپ کیسے کام کریں گے. آپ پہلے طاقت بنائیے اپنی، اور اس کی شکل یہ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا اللہ کے تعلق ہے، وہ میں اللہ سے بھیجا گیا ہوں، کہیے اپنے اللہ سے. میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے، ابھی بھی اس کی ایک کڑی لوگوں میں موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مال ہوگا تو ہم کام کریں گے. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں مال نہیں تھا، وہ روئے اور انہوں نے کہا یہ رو کر کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں ہے. مالدار لوگ آگے بڑھ گئے، ہمارے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں ہے، ہم پیچھے رہ گئے. ایسی اللہ نے تسلی دی ہے ان کو، قرآن میں بھی تسلی دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقراء صحابہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مالدار تو صدقے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور نفلی اور بہت سے رفاہی کام مال خرچ کرتے ہیں، یہ تو ہم سے آگے چلے گئے بہت، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم بھی تجارت کرو، کچھ کرو، کوشش کرو، مزدوری کرو، کماؤ اور کما کے خرچ کرو، یہ نہیں فرمایا. مالداروں سے آگے بڑھنے کے لیے مال کمانے کی بات نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا مالداروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اگر نیکی میں تو میں تمہیں تسبیحات بتلاتا ہوں. عجیب بات ہے. وہ کہہ رہے جو مال میں آگے بڑھ گئے، آپ کہہ رہے ہیں تمہیں تسبیحات بتلاتے ہیں کہ تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے. آپ نے نہیں فرمایا کہ مال کماؤ، یہ نہیں کہ مال کماؤ، مالدار بن کر دین کا کام کرو، نہیں. اس لیے یہ بات سب کو جاننی چاہیے کہ اس دعوت کے تقاضوں میں اور اس محنت کی نقل و حرکت میں مالدار اور غریب محنت کے اعتبار سے دونوں برابر تھے،
یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ مالداروں نے کام زیادہ کیا غریبوں نے کم کیا، یہ کہیں ثابت نہیں، کہیں ثابت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مالداروں نے خیر کے مال خرچ کیا ہے، لیکن عملی میدان میں مالدار اور غریب یہ دونوں عملی میدان میں برابر رہتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل سمجھ لیا ہے۔ ہماری بات پر توجہ دینا، ہم اس واقعے سے بہت کچھ عرض کریں گے۔ سنیے آپ، حالانکہ کہیں ثابت نہیں ہے سیرت میں